ہمارے 49ویں سبق کا آج تیسرا پوائنٹ، تیسری ایکسرسائز ہے۔ اس سے پہلے 2 حل ہو چکی ہیں۔ پہلی میں سوالات اور جوابات تھے، دوسری میں فل ان دا بلینکس یعنی خالی جگہیں تھیں۔ تیسری میں تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے رتب الجمل التالیۃ من جدید علی نمط الجملۃ النموذجیۃ الاولی۔ رتب یرتب مطلب ترتیب دینا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو بالترتیب رکھنا، قاعدے سے، طریقے سے رکھنا۔ جمل یہ جملتن کی جمع ہے، جمع کہتے ہیں پلورل کو۔ جملتن ایک جملہ، ایک سینٹنس، اور جمل بہت سارے۔ تالیہ آنے والی، نیچے آنے والی۔ من جدید نئے، جدید کہتے ہیں نیا، من جدید نئے طریقے سے۔ علی نمط الجمل النموذجیۃ الاولی، نموذجیہ کہتے ہیں فار ایگزامپل، مثلا، اور جملتن یہ ایک جملہ، یعنی اس ایکسرسائز میں یہ جو پہلا والا جملہ ہے یا پہلا والا سینٹینس ہے، یہ فار ایگزامپل کے طور پر بتلایا گیا، یعنی الگ الگ ورڈ دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، ڈیش ڈیش کر کے میں نے بورڈ پر سمجھایا ہے۔ جیسے معا ہے، البورسات ہے، اسواق ہے، مالیہ ہے، بداعت ہے، یہ الگ الگ بکھرے ہوئے الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، انہیں بالترتیب رکھنا ہے۔ تو یہ ہماری کتاب میں پہلا فار ایگزامپل کے طور پر جملہ دیا ہے، جیسے معا البورسات، اسواق المالیہ، بداعت الاوراق، تتکامل العالمیہ الہندیہ۔ اسے ہمیں بالترتیب رکھنا ہے، تو اس کو اس طریقے سے رکھیں گے: اسواق الاوراقی المالیہ الہندیہ، اسواق الاوراق المالیۃ الہندیہ بدأت تتکامل مع البورصات العالمیہ۔ اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے: ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ نے عالمی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رابطے میں رہنا یا رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ نے عالمی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ اب ہماری ایکسرسائز کا پہلا پوائنٹ ہے مائکروسافٹ الامریکیہ شرکتن، یہ بیچ بیچ میں ڈیش، یہ الفاظ الگ کرنے کے لیے، پہلا مائکروسافٹ، پھر ڈیش، الامریکیہ، پھر ڈیش، شرکتن، پھر ڈیش، للبرمجیات، پھر ڈیش، الہندیہ، پھر ڈیش، قد، پھر ڈیش، نظیرتها، پھر ڈیش، وقعت، پھر ڈیش، پھر معا۔ اس کو جب ہم بالترتیب رکھیں گے، اس کا جب ہم جواب بنائیں گے تو اوپر ہیڈنگ بنائیں گے رتب الجمل، یعنی جملوں کو ترتیب دیا گیا ہے اس طریقے سے: قد وقعت شرکت مائکروسافٹ الامریکیہ للبرمجیات مع نظیرتها الہندیہ۔ امریکی سافٹ ویئر کمپنی مائکروسافٹ نے اپنے ہم منصب ہندوستانی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: امریکی سافٹ ویئر کمپنی مائکروسافٹ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کمپنی کے ساتھ نظیرتها، ہم منصب، ہم پلہ، برابری کی، اسی کے مثل، ہندیتن ہندی، ہندوستانی، امریکی سافٹ ویئر کمپنی مائکروسافٹ نے ہندوستانی اپنے ہم منصب کی کمپنی کے ساتھ قد وقعت معاہدہ کیا۔ اسی کا دوسرا پوائنٹ معلوماتیۃ، معلومات، نالج، حلول، حل کی جمع ہے، حل، حل جمع حلول، بہت سارے سولوشن، فی، اس کے بعد پھر ڈیش، الشرکتان، شرکتن کہتے ہیں کمپنی کو، اور جس طرح دوسری زبانوں میں ایک وچن اور بہو وچن یعنی سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں سنگولر اور پلورل تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ میں ایک دو لوگوں کے لیے تثنیہ بنانے کے لیے
یہ صیغہ لاتے ہیں، یہ ورڈ لاتے ہیں. یعنی باقی زبانوں میں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، عربی میں ایک مزید زائد ہوتی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. یعنی سنگولر کے لیے الگ ورڈ لاتے ہیں، پلورل کے لیے الگ لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک تثنیہ بناتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ ورڈ ہوتا ہے الشرکتان. ہر ورڈ کی تثنیہ جس کی جمع تثنیہ آتی ہے اس کی بناتے ہیں. ایجاد وجد یجید سے بنا ہے. وجد یجید پانا، حاصل کرنا، اسی سے ایجاد تلاش کرنا، ریسرچ جس کو کہہ سکتے ہیں. واو ستتعاون، یہ تعاون تعاونوں سے بنا ہے، مدد کرنا، مددگار ہونا. یہاں پر فعل مضارع کا یہاں پر عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ فعل مضارع پر جب سین اور سوفا یہ دو حروف لگ جاتے ہیں، ویسے تو عام طور پر فعل مضارع کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں زمانے اس کے اندر دونوں ٹینس پائے جاتے ہیں، ایک تو موجودہ دور، دوسرا آنے والا دور یعنی حال اور مستقبل. مگر فعل مضارع کو جب کسی زمانے میں خاص کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ ورڈز اس پر لگائے جاتے ہیں. اگر اس کو زمانہ مستقبل میں کرنا ہوتا ہے یعنی فیوچر میں اس کا معنی لینا ہوتا ہے تو اس پر سین اور سوفا داخل کرتے ہیں، اور اگر اس کو ماضی میں کرنا ہو تو اس پر لم اور لمہ داخل کرتے ہیں. معرفت معلومات، علم کہہ سکتے ہیں اس کو جب ہم ترتیب دیں گے ستتعاون الشرکتان فی ایجاد حلول معرفیت و معلوماتیہ. دونوں کمپنیاں، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، دونوں کمپنیاں علم اور معلومات کے متعلق مسائل کو حل کرنے کی تلاش میں مددگار، ایک دوسرے کی مدد کریں گی، باہمی تعاون کریں گی. دونوں کمپنیاں علم اور معلومات کے حل تلاش کرنے میں باہمی مددگار ہوں گی، متعاون ہوں گی. تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے المالیہ، برمجیات، سیتم التجارت. یہ ڈیش ڈیش کر کے الفاظ کو الگ الگ کیا گیا. تخدم و تطویر الیکٹرونیہ الخدمات. اس کو جب ہم ترتیب دیں گے سیتم، یہاں بھی تم یتم، اس کو زمانہ مستقبل میں معنی لینے کے لیے اس پر فعل مضارع پر سین کو داخل کیا گیا. سیتم تطویر برمجیات تخدم التجارت الیکٹرونیہ والخدمات المالیہ. اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کریں گے، یعنی ان قریب سین جب داخل کرتے ہیں مستقبل کے معنی لینے کے لیے تو اس کا معنی ان قریب سے کرتے ہیں، یعنی آنے والے دور میں جلدی. ان قریب سافٹ ویئر تیار کیا جائے گا. برآمد جمع برمجیات سافٹ ویئر کو کہتے ہیں. ان قریب سافٹ ویئر تیار کیا جائے گا. تخدم التجارت الیکٹرونیہ، جو کام کرے گا ای کامرس، الیکٹرانک بزنس اور مالی خدمات کے لیے، مالی خدمات کا کام کرنے کے لیے ایسا سافٹ ویئر تیار کیا جائے گا. چوتھا جملہ ہمارا ہے ٹیکنالوجیز تعتبر شرکت مجال البرمجیات فی ہندیت انفوسس رائدۃ. اس کو جب ہم جمع کریں گے تعتبر انفوسس ٹیکنالوجیز شرکت رائدۃ ہندیت فی مجال البرمجیات. اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، انفوسس ٹیکنالوجیز کمپنی ہے، سافٹ ویئر کے میدان میں ہندیتن ہندوستانی، رائدتن کے معنی اہم کے بھی کر سکتے ہیں اور نمایاں کردار ادا کرنے والی کے بھی کر سکتے ہیں. انفوسس ٹیکنالوجیز ہندوستانی کمپنی سافٹ ویئر کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی، ایک نمایاں کردار ادا کرنے والی ایک اہم کمپنی سمجھی جاتی ہے. اعتبار کیا جانا یا سمجھا جانا. انفوسس ہندوستانی سافٹ ویئر کے میدان میں انفوسس ٹیکنالوجیز کمپنی ایک نمایاں کردار ادا کرنے والی کمپنی سمجھی جاتی ہے.